روحام جو ہے وہ ملیحہ سے ہاسپٹل میں ملنے جاتا ہے۔ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ روحام اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ہونے والے بچے کی ماں ہو، میں تمہیں اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ ہمارے درمیان میں ایسا کوئی یقینداری کا رشتہ نہیں ہے کہ تم مجھ پر یقین کرو اور میرے ساتھ ساتھ میرے اس بچے کو بھی تم کٹگرے میں کھڑا کرو۔ روحام اس کو کہتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے تم پر یقین ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور میں اپنے اس بچے کو کسی قسم کا کوئی بھی دکھ یا سٹریس نہیں دینا چاہتا، اس وجہ سے میں تمہیں بھی بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ تمہیں پھر اس بچے سے پیار ہے، مجھ سے نہیں ہے، تم نے تو مجھے یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تمہیں میری کسی بات کا یقین بھی نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے وہ ملیحہ کو بہت سمجھاتا ہے ہاسپٹل میں، لیکن ملیحہ کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ڈرامہ سیریل اے دل میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے ملیحہ سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، جو کچھ ہو گیا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں کرنا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ بھول جاؤ۔ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ میں کیسے بھول جاؤں، تم نے مجھ پر اتنے گندے الزام لگائے ہیں جن کا ازالہ شاید کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ موہت کی اماں موہت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس کی بہنیں بھی۔ موہت کی بہنیں جو ہیں وہ اپنی اماں سے کہتی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ کہیں بھی ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا، وہ ہم سے بات نہیں کرتا، اس کو پتہ نہیں ہو ہی کیا گیا۔ اس کی اماں کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں اس کے لیے کیوں پریشان نہ ہوں۔ روحام جو ہے وہ ملیحہ کے لیے بہت زیادہ اب پریشان رہنے لگ گیا ہے، اپنی امی سے بھی کہتا ہے کہ آپ نے ملیحہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اب آپ دادی بننے والی ہیں۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ کبیر جو ہے اس کو اپنی پھپھو کی باتیں بہت بری لگتی ہیں۔ اس کی پھپھو اس کو کہتی ہے کہ تمہارے باپ کا اور تمہارا اس کاروبار میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ کاروبار میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ تمہارا ہے، اس کاروبار کو تمہارے نہیں میرے باپ نے شروع کیا تھا۔ کبیر اپنی پھپھو سے کہتا ہے کہ آج آپ نے مجھے جتوا ہی دیا کہ میں نے اس کاروبار میں سے آپ کو حصہ دینا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر جو ہے وہ فل آن نشہ کر کے آئس پی کر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ثنا کے باپ حاکم کو کس طرح سے اب ذلیل کرنا ہے، کس طرح سے اس کو زمین پر گرانا ہے، اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کو اس کی کمپنی میں اتنا بڑا لاس کرواتا ہے کہ حاکم جو ہے وہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ حاکم نے اپنی بیٹی سے ملنا چھوڑ دیا ہے اور اس کو اس کی اماں سے بھی ملنے نہیں دیا۔ حاکم نے اپنی وائف کو پھر جب ہارٹ اٹیک کے دوران کہا کہ جاؤ جا کر ثنا کو بلا کر لاؤ، تو اس کی بیگم نے کہا کہ ثنا شاید ہی اب ہم سے ملنے آئے، کیونکہ جب اس نے ہمیں بتایا تھا کبیر اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو ہم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، آج ہم اس کو کس منہ سے بلانے جائیں، ہم اس کو کیا بولیں۔ حاکم جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، آخر میری بیوی جو ہے اس کو اب میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں۔ پھر کبیر ثنا کے پاس جاتا ہے اور ثنا کو جا کر بتاتا ہے کہ تمہارے بابا جانی کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ثنا ہارٹ اٹیک کا سنتی ہے تو اس کی تو جان ویسے ہی نکل جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میرے بابا جانی کو ہارٹ اٹیک کیسے آ سکتا ہے، وہ تو اتنے اسٹرانگ پرسن ہے اور ان کو بزنس میں لاس بھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے تو آج تک کبھی کسی کو ہارنے نہیں دیا، کبھی کسی کمپنی کو دوسرا پروجیکٹ جیتنے نہیں دیا، تو پھر ان کو اتنی آسانی سے کس طرح سے لاس ہو سکتا ہے۔ کبیر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنوں کے ہاتھوں ہی مار کھا جاتا ہے۔ روحام جو ہے وہ ملیحہ سے ہاسپٹل میں ملنے جاتا ہے۔ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ روحام اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ہونے والے بچے کی ماں ہو، میں تمہیں اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ ہمارے درمیان میں ایسا کوئی یقینداری کا رشتہ نہیں ہے کہ تم مجھ پر یقین کرو اور میرے ساتھ ساتھ میرے اس بچے کو بھی تم کٹگرے میں کھڑا کرو۔ روحام اس کو کہتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے تم پر یقین ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور میں اپنے اس بچے کو کسی قسم کا کوئی بھی دکھ یا سٹریس نہیں دینا چاہتا، اس وجہ سے میں تمہیں بھی بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ تمہیں پھر اس بچے سے پیار ہے، مجھ سے نہیں ہے، تم نے تو مجھے یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تمہیں میری کسی بات کا یقین بھی نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے وہ ملیحہ کو بہت سمجھاتا ہے ہاسپٹل میں،
لیکن ملیحہ کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ڈرامہ سیریل عدل میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے ملیحہ سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، جو کچھ ہو گیا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں کرنا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ بھول جاؤ۔ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ میں کیسے بھول جاؤں، تم نے مجھ پر اتنے گندے الزام لگائے ہیں جن کا ازالہ شاید کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ موہت کی اماں موہت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس کی بہنیں بھی۔ موہت کی بہنیں جو ہیں وہ اپنی اماں سے کہتی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ کہیں بھی ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا، وہ ہم سے بات نہیں کرتا، اس کو پتہ نہیں ہو ہی کیا گیا۔ اس کی اماں کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں اس کے لیے کیوں پریشان نہ ہوں۔ روحام جو ہے وہ ملیحہ کے لیے بہت زیادہ اب پریشان رہنے لگ گیا ہے، اپنی امی سے بھی کہتا ہے کہ آپ نے ملیحہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اب آپ دادی بننے والی ہیں۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ کبیر جو ہے اس کو اپنی پھپھو کی باتیں بہت بری لگتی ہیں۔ اس کی پھپھو اس کو کہتی ہے کہ تمہارے باپ کا اور تمہارا اس کاروبار میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ کاروبار میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ تمہارا ہے، اس کاروبار کو تمہارے نہیں میرے باپ نے شروع کیا تھا۔ کبیر اپنی پھپھو سے کہتا ہے کہ آج آپ نے مجھے جتوا ہی دیا کہ میں نے اس کاروبار میں سے آپ کو حصہ دینا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر جو ہے وہ فل آن نشہ کر کے آئس پی کر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ثنا کے باپ حاکم کو کس طرح سے اب ذلیل کرنا ہے، کس طرح سے اس کو زمین پر گرانا ہے، اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کو اس کی کمپنی میں اتنا بڑا لاس کرواتا ہے کہ حاکم جو ہے وہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ حاکم نے اپنی بیٹی سے ملنا چھوڑ دیا ہے اور اس کو اس کی اماں سے بھی ملنے نہیں دیا۔ حاکم نے اپنی وائف کو پھر جب ہارٹ اٹیک کے دوران کہا کہ جاؤ جا کر ثنا کو بلا کر لاؤ، تو اس کی بیگم نے کہا کہ ثنا شاید ہی اب ہم سے ملنے آئے، کیونکہ جب اس نے ہمیں بتایا تھا کبیر اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو ہم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، آج ہم اس کو کس منہ سے بلانے جائیں، ہم اس کو کیا بولیں۔ حاکم جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، آخر میری بیوی جو ہے اس کو اب میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں۔ پھر کبیر ثنا کے پاس آتا ہے اور ثنا کو جا کر بتاتا ہے کہ تمہارے بابا جانی کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ثنا ہارٹ اٹیک کا سنتی ہے تو اس کی تو جان ویسے ہی نکل جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میرے بابا جانی کو ہارٹ اٹیک کیسے آ سکتا ہے، وہ تو اتنے اسٹرانگ پرسن ہے اور ان کو بزنس میں لاس بھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے تو آج تک کبھی کسی کو ہارنے نہیں دیا، کبھی کسی کمپنی کو دوسرا پروجیکٹ جیتنے نہیں دیا، تو پھر ان کو اتنی آسانی سے کس طرح سے لاس ہو سکتا ہے۔ کبیر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنوں کے ہاتھوں ہی مار کھا جاتا ہے۔